اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم دوستوں، میاں ندیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج بڑا ایک افسوسناک واقعہ کراچی میں پیش آیا، اور یہ خوش قسمتی بھی ہے، اور دشمن نے تو ایک بھرپور جو ہے وہ وار کیا، لیکن یہ ہمارے سیکیورٹی ایجنسی اداروں کی اور حیثیت پاکستانیوں کی خوش قسمتی ہے کہ دشمن اپنے ارادوں میں ناکام رہا اور وہ بلڈنگ کے اندر پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی بلڈنگ کے اندر داخل نہیں ہو سکا۔ اچھا، اس میں جو مجھے آج فوری طور پہ اس میں جو مجھے کرنا پڑا کہ جی میں جو مجھے ضرورت محسوس ہوئی اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہیں۔ یہ کچھ جب پاکستان کے اندر جب بلاسٹ اور دھماکے وغیرہ یہ معمول میں ہوتے تھے تو اس وقت اس وقت سے یہ ایک چلی آ رہی تھی، ایک منصوبہ سامنے آیا تھا جس میں یہ تھا کہ پاکستان کی سٹاک مارکیٹس کو نشانہ بنایا جائے۔ یہ کوئی نیا منصوبہ نہیں ہے، یہ پہلے سے چلا آ رہا تھا، اور میری انفارمیشن کے مطابق جو سورسز سے میری بات ہوئی کچھ دوستوں سے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کسی حد تک یہ علم میں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کافی اس کا جو ہے وہ منیمائز جو ہے وہ اس کو جو ڈیمیج جو ہے اس کو کیا گیا ہے کہ وہ ان کو سب سے بڑا جو ان کا ٹارگٹ تھا وہ تھا کہ جی اپنا بلڈنگ کے اندر داخل ہو کر ایک ہوسٹائل ایک سچویشن جو ہے وہ کریٹ کرنا، اس میں وہ مکمل طور پر ناکام رہے ہیں۔ اچھا، اس میں جو یہ سٹائل ہے، جس سٹائل سے یہ اٹیک ہوا ہے، ابھی تک تو جو ان سے اکوپمنٹ ملا ہے، جو ان سے جو دھماکہ خیز مواد وغیرہ دہشت گردوں سے ملا، وہ تو اس کی جب مکمل اس کی ہوں گی، اس کا انالیسس وغیرہ ہوگا تو وہ پتہ چلے گا کہ وہ کون سے ملک کا یا اس کا جو بھی بیک گراؤنڈ اس کا پتہ چلے گا کہ یہ وہ کہاں سے آیا۔ لیکن یہ جو طریقہ کار ہے، کیونکہ بہت سارے معاملات میں طریقہ کار جو ہے اس کو دیکھا جاتا ہے، وہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ تو طریقہ کار جو اس کا ہے وہ انڈین جو انٹیلیجنس ہے، را، اور اس کے علاوہ جو افغانستان کی انٹیلیجنس ہے، جسے نیشنل ڈیفنس آف سیکیورٹی یعنی کہ NDS کہا جاتا ہے، یہ ان کا طریقہ ہے۔ اور NDS اور را یہ مل کے آپریشنز کر رہے ہیں پچھلے کافی عرصے سے پاکستان کے اندر۔ اچھا، اس کے علاوہ جو BLA ہے، اور BLA کو بھی انہوں نے جو ہے وہ سپورٹ کیا اور کرتے بھی رہے ہیں۔ اس میں جو ہے وہ کچھ چیزیں جو ہے وہ کافی سارا کچھ مواد ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پبلکلی بیان نہیں کی جا سکتی ہیں، لیکن سمجھنے والے سمجھ رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس طرف بات کیا ہو رہی ہے۔ تو کافی سارا اس میں مواد ہے، اور یہ کابل کو دیا بھی گیا ہے BLA کے حوالے سے، بلوچستان لبریشن آرمی جو سو کالڈ ہے، ان کے دہشت گردوں کے حوالے سے، اور ان کے بہت سارے کچھ لوگ جو جو چھپے ہوئے ہیں افغانستان کے اندر، اس میں جو ہے وہ ایک کافی یہ مواد پرووائڈ کیا گیا تھا اس کو جو سو کالڈ غنی گورنمنٹ ہے۔ تو غنی گورنمنٹ جو ہے وہ بجائے اس کے کہ اس کے اوپر ایکشن لینے کے، غنی گورنمنٹ اس وقت بنیادی طور پر یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کابل جو ہے
کابل میں بیٹھی اور 4 گلیوں کی جو حکومت ہے کابل کی، کابل سول لائنس پہ مشتمل جو حکومت ہے، اشرف غنی گورنمنٹ جو ہے، وہ انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف یہ پہلے بھی یہ انوالو رہے ہیں بہت سارے منصوبوں میں، اور دہشت گردی کے بہت سارے معاملات میں ان کا نام آتا رہا ہے، اور اب پھر جو ہے دوبارہ جو ہے یہ ایک واقعہ ہوا ہے، بہت بڑا واقعہ ہے یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے کہ آپ کی ملک کا جو معاشی ہب ہے، ایک تو کرونا کی وجہ سے پہلے ہی آلریڈی جو ہے وہ ایک معاشی جو ہے پوری دنیا کے اندر ایک معاشی مسائل کا شکار ہے پوری دنیا، اور اس کے ساتھ اگر آپ کو یہ بھگتنا پڑتا ہے کہ آپ کے معاشی حملہ وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ایک اس کا امپیکٹ نیگیٹو جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر ایک نیگیٹو میسج چاہتا ہے کہ آپ کا سب سے بڑا شہر اور آپ کا معاشی ہب جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے. یہی ایکچولی اصل میں وہ پیغام دینا چاہ رہے تھے، اور اسی لیے وہ یہ ہاسٹائل جو ہے وہ سچویشن جو ہے وہ کریٹ کرنا چاہ رہے تھے. اور ابھی تک جو ہے جو اطلاعات ہیں اس میں ایک پولیس اہلکار اور 2 گارڈ وہ شہید ہو گئے، اور یہ ان کی قربانی جو ہے وہ اس میں جو ملک اور قوم کو انہوں نے جو قربانی جو دی ان لوگوں نے ملک اور قوم کے لیے، اور یہ ان 4 جو 3 ہیروز ہیں ہمارے، یہ 2 سیکیورٹی گارڈ اور ایک پولیس اہلکار جو شہید ہوئے ہیں، کہ انہوں نے دہشت گردوں کو گیٹ کے اوپر ہی، یعنی کہ انہوں نے مین بلڈنگ کے اندر نہیں جانے دیا، انہوں نے ان کو راستوں میں روکا، اور جس پہ انہوں نے کچھ فائرنگ بھی کی کچھ دیر، اور کچھ دستی بم بھی پھینکے، لیکن جو ہے وہ اس میں کامیاب اپنے ارادوں میں نہیں ہو سکے. یہ ہمارے سیکیورٹی اداروں کے جو لوگ ہیں اور جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے جو لوگ تھے، ان کی پرسنل سیکیورٹی، اپنی سیکیورٹی جو ان کی تھی، انہوں نے ان کو وہیں پہ روک لیا. اور یہ ایک سب انسپکٹر ہیں، مجھے ابھی میں یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ شہید ہوئے ہیں. 2 اس کے گارڈز جیسے میں نے پہلے بتایا، 3 پولیس اہلکار زخمی ہیں، اور ان کے علاوہ 7 مزید افراد جو ہے وہ زخمی ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں جلد صحتیاب کرے. اور اچھا، اس میں جو ایک گاڑی بھی جو اس میں استعمال ہوئی ہے وہ بھی قبضے میں آ چکی ہے، ویپنز بھی اور دھماکہ خیز مواد بھی. اب اس کے اوپر تو جو اینالسٹ جو سیکیورٹی کے ہیں، ایکسپرٹس جو ہیں، وہ اس کے اوپر اس کا انالیسس کریں گے، گاڑی کا بھی اور دھماکہ خیز مواد کا بھی، اور ان کے سب جو کانٹیکٹس وغیرہ ہیں ان سے. یہ تو ابھی لمبا ایک پروسیجر ہوتا ہے تو یہ پتہ چلے گا. لیکن اس میں جو دیکھا جاتا ہے طریقہ کار کو، پیٹرن، اس میں جو پیٹرن لیا جاتا ہے کہ پیٹرن سے جو یہ ایک یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ رو اور این ڈی ایس کی مشترکہ کارروائی ہے. اچھا، اس میں جو ہیں اعلیٰ کار جو ہیں ان کے، یہ بیسیکلی انہوں نے این ڈی ایس کو اور انڈیا کو ایک میسج دیا ہے کہ وہ تیار ہیں کسی بڑے حملے کے لیے. یہ ہمیں اس کے لیے چوکنا رہنا ہوگا. ہمارے انٹیلیجنس والے اور ہماری سیکیورٹی ایجنسی زیادہ بہتر جانتی ہیں کہ ہمیں اس کے لیے چوکنا رہنا ہوگا. اور یہ دوبارہ سر اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ پہلے انہوں نے منہ کی کھائی اور اب یہ دوبارہ سر اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر خصوصی جو ہے ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ توجہ طلب معاملہ ہے. اچھا، اس میں ایک اب تھوڑی سی جو ہے وہ بات کرتا چلوں کہ جب
آج سے کئی سال پہلے بھی یہ معاملہ، میں بار بار میں جو بات کہتا ہوں کہ یہ اس میں سیکیورٹی ایجنسیز کے لوگوں کو یہ علم ہے، اور بطور جرنلسٹ اس وقت ایک سٹوری میں نے کی تھی، اور وہ ایک لمبی داستان ہے کہ وہ سٹوری نہیں چھپ سکی تھی، کیوں نہیں چھپ سکی تھی، کیا ہوا تھا اس کے ساتھ، لیکن وہ سٹوری یہی تھی وہ بھی. اور میرے یا سے کوئی میں نے کم از کم کوئی 10-15 سال پرانی بات ہے کہ جب بہت عروج پہ تھا یہ کام، دہشت گردوں کے حملے، تو اس وقت یہ ایک چیز کچھ انویسٹیگیشنز میں سامنے آئی تھی. وہ یہ تھی کہ پاکستان کی سٹاک مارکیٹس کو ہٹ کیا جائے. یہ کچھ ڈاکومنٹس بھی ملے تھے دہشت گردوں سے، اور کچھ انویسٹیگیشنز کے دوران بھی جو ہے یہ چیز سامنے آئی تھی. تو میں اس بیس پہ اوپر یہ بات کر رہا ہوں. اور ابھی میں نے ریسنٹ ایک دوست کو آج ہی اس واقعے کے بعد میں نے کانٹیکٹ کیا، اور ان سے میں نے یہ کنفرمیشن چاہی. میں نے کہا یہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ اس طرح معاملہ ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ اسی کا تسلسل ہو سکتا ہے، کہ یہ اس وقت تو یہ منصوبے کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد نہیں ہو سکا تھا، کیونکہ ایک بہت سخت پاکستان نے ایک بہت سخت قسم کا ایکشن جو ہے وہ بہت اسٹرکٹ ایکشن پاکستان کے اندر شروع کر دیا تھا دہشت گردوں کے خلاف. تو اس وقت تو یہ پاسبل نہیں ہو سکا تھا، یہ ان کا یہ منصوبہ جو تھا ناکام رہا تھا. تو اب یہ دوبارہ اسی منصوبے کو یہ ایگزیکیوٹ شاید کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس میں ہمیں یہ چوکنا رہنا ہوگا. اور سیکنڈلی جو ہے اس میں بہت ایک دردمندانہ سی جو میری اپیل ہے جو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں اور دوسرے لوگ ہیں، کہ انلیگل ویپن پاکستان کے اندر یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. انلیگل ویپنز کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ میں چھوٹی سی وادی جس میں رہتا ہوں، کہ یہاں پر میں تقریباً ہر روز تقریباً 2 سے 3 گن فائر سنتا ہوں رات کو، شوقیہ. یعنی کہ صرف آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ میرے پاس گن ہے، آپ چھت پہ جا کے آپ وہ فائر کرتے ہیں، آپ کو یہ نہیں خیال ہوتا کہ وہ جب نیچے آئے گی گولی وہ کسی کو زخمی کر سکتی ہے. تو اس چیز کا آپ کو بالکل قطعاً کوئی خیال نہیں ہوتا، اور یہ شوقیہ یہ کام کیا جاتا ہے. اور اس میں انلیگل ویپنز جو ہیں وہ تقریباً ان کی تعداد جو ہے وہ 80% سے زیادہ ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں آپ کے کہ 80% سے زیادہ انلیگل ویپنز ہیں. اور انلیگل ویپنز جو ہیں وہ یہاں پر آپ کے جو ہے وہ جیسے دکانوں پہ جو ہے وہ سگریٹ یا اس طرح کی چیزیں بکتی ہیں، ماچس سگریٹ بکتے ہیں، وہ اس طرح مثلا کہ لاہور کے اندر یہ سچویشن تو موجود ہے. اور اگر لاہور کے اندر ہے تو باقی پنجاب کے باقی شہروں کا کیا حال ہوگا، اور دوسرا کراچی اور دوسرے شہروں میں مسئلہ کیا ہوگا کہ انلیگل ویپنز جو ہے وہ گولی ٹرافیوں کی طرح بکتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہر علاقہ تھانہ جو ہے وہ اس کے نالج میں ہے کہ کون اس کے علاقے میں کیا کام کر رہا ہے. تو ایک تو یہ مہربانی کریں کہ اس لعنت سے نکلنے کے لیے، اس سے چھٹکارا پانے کے لیے ہمیں ایک تو یہ کرنا ہوگا کہ ہمیں ان کو اس کے اوپر بالکل ایک زیرو ٹالرنٹ پالیسی بنانی ہوگی، اور جس میں انلیگل ویپن جو ہے اس کے اوپر کوئی ٹالرنٹ نہیں ہوگی. جس کے پاس انلیگل ویپن پکڑا گیا وہ چاہے کوئی کسی منسٹر کا بیٹا ہے یا کوئی عام آدمی ہے، چاہے وہ کسی کا پولیس آفیشل کا بیٹا ہے، جو بھی ہے، اس کو جو قانون کے مطابق سزا ہے غیر قانونی اسلحہ رکھنے کی، وہ اس کے اوپر آپ بالکل اس کو امپلیمنٹ کریں، سزائیں دیں. اس کے بغیر یہ نہیں رکے گا. تو یہ آج کا ایک اہم اور تازہ ترین ایشو تھا. تو اگین یہ ایک پیغام، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک پیغام جو ہے وہ کابل کو
اور نئی دہلی کو، دلی اور کابل کو ہم یہ پیغام ایک ذرا دے دیں، اور یہ جس ریئیکشن میں ہوا ہے وہ بھی جو سیکیورٹی اینالسٹ ہیں اور جو متعلقہ لوگ ہیں، ادارے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ لداخ کے ریئیکشن میں جو ہے وہ آپ پاکستان جو سپورٹ کر رہا ہے چائنا کو، یہ اس کا ریئیکشن بھی ہے، اس میں وہ بھی شامل ہے، اور روایتی دشمنی بھی شامل ہے۔ تو پھر ایک انڈیا یہ مت بھولے، اور افغانستان بھی، کہ پھر آپ کا بارڈر جو ہے پھر وہ بھی جو ہے وہ ہمیں پھر بہت زیادہ پاکستان کو سختی کرنی پڑے گی۔ پھر یہ ٹریڈ جو ہے، پھر یہ آج سے ہی میں بڑی پاکستانی شہری کی حیثیت سے، کہ جو آپ نے ٹرانزٹ ٹریڈ کی پچھلے دنوں یہ جو اجازت دی ہے، یہ آج سے بند کی جائے احتجاجاً۔ یہ میرا مطالبہ ہے، یہ بطور پاکستانی شہری کی حیثیت سے، کہ جو کچھ یہ آج ہوا ہے، اس کے جواب میں امیجیٹلی جو کچھ دن پہلے جو ٹرانزٹ ٹریڈ کی، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی جو اجازت دی گئی ہے اور بارڈر کھولے گئے ہیں، اس کو فوری طور پر منسوخ کیا جائے۔ اور جب تک یہ اس بات کے اوپر یہ مسئلہ یہ سارٹ آؤٹ نہیں ہوتا ہے، اس وقت تک یہ انڈیا افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے، یہ روٹ کو اس کو بند کر دیا جائے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمیں اس میں جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ملتا، پینٹس ملتے ہیں ہمیں۔ تو اس میں ضرورت جو ہے یہ ان دونوں ملکوں کی ہے۔ اب یہ ہم سے جو ہے وہ ہمیں ٹریڈ بھی کرنے کی اجازت دیں، یہ ہمارا لینڈ روٹ بھی استعمال کریں، یہ ہماری سرزمین بھی استعمال کریں، اور یہ ہمارے خلاف دہشت گردانہ حملے بھی کروائیں، یہ دونوں کام ساتھ نہیں چلتے ہیں۔ تو اس لیے انڈیا کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور افغانستان تو کیا پدی اور پدی کا شوربہ، کہ آپ کی جو گورنمنٹ ہے، آپ کا کابل کی سول لائنس سے آپ باہر نہیں نکل سکتے، آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اور آپ کا جو ہے آپ کی جو گورنمنٹ ہے وہ کابل سول لائنس کے باہر آ کے ختم ہو جاتی ہے آپ کی جو ہے عملداری۔ آپ دوسروں کی سیکیورٹی میں، آپ غیر ملکی فوجوں کی سیکیورٹی میں جو ہے وہ آپ باہر نکلتے ہیں۔ تو آپ پہلے اپنے ملک کو سنبھالیں۔ 25 لاکھ جو ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم نے ان کو اتنے سالوں سے 1980 سے لے کے آج تک ہم نے انہیں سنبھالا ہوا ہے، اور ہم آگے بھی سنبھالنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے بھائی ہیں افغان جو ہے مہاجرین، لیکن یہ بالکل نہیں ہے قطعی طور پر اس کو کمزوری مت سمجھا جائے پاکستان کی، کہ پاکستان جو ہے وہ یہ پاکستان کی کوئی کمزوری ہے۔ اس میں قطعی طور پہ ہماری کوئی کمزوری نہیں ہے، اور ہم اس کے اوپر اگر یہ کیا کل کو ہم پاکستان سے یہاں سے افغان مہاجرین کو واپس بھجوا دیتے ہیں، تو کیا یہ کابل گورنمنٹ جو ہے وہ اس قابل ہے کہ یہ ان افغان مہاجرین کو جو ہے وہ ان کو سیٹل کر سکے، ان کی آبادکاری کر سکے؟ یہ مہربانی کریں، یہ پھر اگین ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ اس میں مت آئیں۔ آپ اس میں جو ہے خواہ میں آپ کا جو ہے وہ ہاتھیوں کی لڑائی میں جو ہے وہ گھاس کا نقصان ہوتا ہے۔ اشرف غنی صاحب یاد رکھیں کہ ہاتھیوں کی لڑائی میں نقصان ہمیشہ گھاس کا ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، اور آپ بہت اچھی طرح سمجھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ تو ذرا اپنے اوقات میں رہیں، اور اس سے آگے اپنی حد سے آگے تو وہ تجاوز اگر آپ کریں گے تو اس کا جواب آپ کو بہت منہ توڑ ملے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ خدا حافظ۔